بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز دوستو، چونکہ عید الاضحیٰ قریب ہے اور اس عید پہ ہم سنت ابراہیمی کو پورا کرتے ہیں، تو آج ہم پڑھتے ہیں کہ اس سنت کے بارے میں یہ سلسلہ کب اور کیسے شروع ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 تھی، تاہم اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں کچھ اس طرح دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا کر۔ یہ دعا اللہ پاک نے قبول کر لی اور آپ کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے آپ کو بیٹے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری دی گئی۔ عبرانی زبان میں اسماعیل کا مطلب شمائل ہے۔ شمع کے معنی ہے سن اور عیل کے معنی ہے اللہ کے مترادف۔ چونکہ اولاد کی دعا آپ کی بارگاہ میں قبول ہوئی، اسی لیے آپ کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ بارگاہ الہی سے جب حکم ہوا کہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عرب کے ریگستان میں چھوڑ دیا جائے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں کو لے کر اسی جگہ گئے جہاں کعبہ ہے۔ اس زمانے میں یہ جگہ بالکل غیر آباد تھی۔ ایک تھیلی کھجور اور ایک مشخیزہ پانی کا چھوڑ کر جب جانے لگے تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ اس بیابان میں آپ ہمیں چھوڑ کر کہاں چلے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاموشی پہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے پوچھا، کیا یہ ہمارے رب کا حکم ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ہاں میں جواب دیا۔ تب بی بی ہاجرہ علیہ السلام نے انہیں جانے دیا اور فرمایا، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چلتے چلتے ایسی جگہ پہنچے جہاں سے بی بی ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نظر نہ آئے، تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور اللہ کے حضور عرض کیا کہ اے رب، ان کو روزی اور تحفظ عطا فرمانا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام چند روز تک مشخیزے سے پانی پیتی رہی اور کھجوروں سے گزارا کرتی رہی اور بچے کی بھوک بھی مٹاتی رہی۔ جب پانی اور کھجوریں ختم ہو گئی تو وہ پریشان ہو گئی اور بچے نے بھوک اور پیاس سے رونا شروع کر دیا۔ بچے کی بے چینی دیکھ کر حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے پانی کی تلاش شروع کر دی اور وہ صفا کی پہاڑی پر چڑھی کہ شاید کوئی اللہ کا بندہ نظر آئے اور پانی مل جائے، مگر کچھ نظر نہ آیا۔ تو وہ واپس میدان میں آ گئی اور مروہ کی پہاڑی پر چڑھی کہ کہیں پانی نظر آ جائے، لیکن آپ کو کچھ نظر نہ آیا۔ اس طرح آپ نے 7 چکر لگائے۔ ممتا کا یہ جذبہ اس قدر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا کہ بیت اللہ کی زیارت کرنے والے ہر فرد نے اسے لازم قرار کر دیا کہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے صفا اور مروہ کی سعی کریں۔ اس جستجو کی قبولیت کے عمل کا ایک اشارہ یہ بھی تھا کہ 7ویں چکر کے بعد بی بی ہاجرہ علیہ السلام تھک کر بچے کے پاس آئیں تو دیکھا کہ جس جگہ حضرت اسماعیل علیہ السلام روتے ہوئے اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے، وہاں سے پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا، اور یہ چشمہ آج بھی موجود ہے اور ہم اسے آب زمزم کے نام سے جانتے ہیں۔ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود یہ پانی اسی طرح جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں مخلوق کے لیے شفا رکھی ہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام یہ معجزہ دیکھ کر بے حد خوش ہوئی اور اللہ تعالیٰ کو شکریہ ادا کیا۔ پانی کا بہاؤ بڑھتا جا رہا تھا کہ بی بی ہاجرہ علیہ السلام یہ دیکھ کر کہ کسی کو کوئی نقصان نہ ہو، انہوں نے کہا زمزم، جس کا مطلب ہے رک جا، ٹھہر جا، تو پانی وہاں رک گیا۔ پھر حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے بچے کو پانی پلایا اور خود بھی اسے مستفید ہوئی۔ اسی وقت اللہ پاک کی طرف سے ایک فرشتہ نازل ہوا اور وعید سنائی کہ اے ہاجرہ، آپ خوف زدہ نہ ہوں اور نہ ہی غمگین ہوں، کیونکہ اللہ پاک آپ کو اور اس بچے کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔
کیونکہ یہاں اللہ کا گھر یعنی بیت اللہ ہے جو کہ اس بچے اور اس کے باپ نے تعمیر کرنا ہے۔ کچھ عرصے بعد بنجورہ نامی ایک قبیلہ پانی کی فراوانی دیکھ کر حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی اجازت سے یہاں آ کر آباد ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بچپن اس قبیلے کے افراد کے ساتھ گزرا۔ ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام بچے ہی تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے مسلسل 3 راتیں ایک ہی طرح کا خواب دیکھا، لہٰذا آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کا ارادہ فرمایا اور اپنا تمام خواب اپنے بیٹے کو سنایا، اور پھر اپنے بیٹے سے پوچھا کہ میرے بیٹے، میں تجھے اپنے خواب کی پیش نظر اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے اس پر؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بہت تحمل سے جواب دیا کہ ابا جان، آپ اللہ کے نبی اور ان کے برگزیدہ بندوں میں سے ہیں، آپ بے فکر ہو کر اللہ کے حکم کی تعمیل کریں، انشاءاللہ آپ مجھے انتہائی صبر والا پائیں گے۔ چنانچہ یہ دونوں اللہ کے بندے حکم خداوندی کے لیے گھر سے نکل گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ ابلیس نے انہیں ناکام بنانے کے لیے کئی طریقے اپنائے۔ سب سے پہلے وہ بی بی ہاجرہ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور انہیں بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے چلے ہیں۔ اس پر بی بی ہاجرہ علیہ السلام نے فرمایا، اسماعیل ہماری اکلوتی اولاد ہے، ابراہیم علیہ السلام ایسا نہیں کر سکتے۔ پھر ابلیس نے کہا، وہ اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں۔ اس پر بی بی ہاجرہ علیہ السلام نے فرمایا، اگر یہ میرے خالق کی رضا ہے تو میں اس پر راضی ہوں۔ جب یہاں ابلیس کے سارے وار ناکام ہو گئے تو اس نے ابراہیم علیہ السلام کو اکسانے کا ارادہ کر لیا اور ان کے دل میں باپ کی شفقت کو ابھارنے لگا اور کہا، اے ابراہیم، اسماعیل آپ کی اکلوتی اولاد ہے، آپ عمر رسیدہ ہیں اور اسی سے آپ کی نسل ہے، یہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، مجھے میرا بیٹا اللہ نے دیا ہے اور میرے پاس یہ اللہ کی امانت ہے، میں اللہ کے حکم پر راضی ہوں، وہ جیسے چاہے حکم دے، میں اس کے حکم کے تابع ہوں اور ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ اس جواب پر ابلیس کو ناگواری ہوئی، لیکن اس نے آپ کو بہکانے کی کوشش جاری رکھی، حتیٰ کہ اس نے اسماعیل علیہ السلام کو بھی بہکایا، لیکن وہ بھی اپنے مقصد پر ڈٹے رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے رب کی رضا میں راضی ہوں، میرے رب نے میرے بابا کو براہ راست میری قربانی کا حکم خواب میں دیا ہے، اور انبیاء کرام کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ 3 مرتبہ شیطان نے ان کی راہ میں حائل ہونے کی کوشش کی اور 3 مرتبہ ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان پر کنکر برسائے، اسے کامیاب نہ ہونے دیا۔ یہی وہ سنت ہے جو حجاج کرام ہر سال دہراتے ہیں، اور یہ سنت رمی کہلاتی ہے۔ بالآخر دونوں باپ بیٹا وادی منہ میں پہنچے جہاں اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا تھا۔ تب کائنات نے وہ منظر دیکھا جو پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا اور نہ شاید قیامت تک دیکھ پائے گا۔ زمین و آسمان سخت ہیں، کائنات حیران ہے، فرشتے عرض زمین پر عجیب منظر دیکھ رہے ہیں۔ تبھی اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں، ابا جان، آپ میرے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں باندھ دیجئے تاکہ چھری چلاتے وقت آپ کو کوئی دقت نہ ہو، اور ابا جان، اور آپ مجھے منہ کے بل لٹائیے گا تاکہ میرا چہرہ زمین کی طرف ہو۔ اگر میرا چہرہ آپ کی طرف ہوا تو کہیں آپ کو مجھ پر ترس نہ آ جائے اور آپ مجھے ذبح نہ کر پائیں۔
ابا جان اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجیے گا۔ باپ نے ان سب باتوں پر عمل کیا، بیٹے کا ماتھا چوما اور پاؤں باندھے اور بیٹے کو زمین کے بل لٹا دیا اور چھری چلا دی۔ لیکن چھری نے اسماعیل علیہ السلام کو نہ کاٹا، کیونکہ اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلاتے ہیں لیکن چھری نہیں چلتی۔ آپ چھری زور سے چلاتے ہیں، چھری چلانے کا نام نہیں لیتے۔ آپ علیہ السلام نے چھری سے فرمایا، اے چھری تو کیوں نہیں چلتی؟ میرے اسماعیل کا گلا تو بہت نازک ہے، تو کیوں نہیں چلتی؟ فرشتے عرش سے خاموش ایک اللہ سے محبت کا عجیب منظر دیکھ رہے ہیں۔ اب اللہ پاک عرش سے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں، اے جبرائیل جاؤ اور جنت سے ایک مینڈا لے آؤ، میرا خلیل پیچھے نہیں ہٹے گا۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام مینڈا لے جاتے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے سے ہٹایا اور مینڈا رکھ دیا۔ اب چھری کو چلانے کی اجازت مل گئی اور وہ چل گئی۔ تب گرم خون حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں پہ لگا تو آپ علیہ السلام کے منہ سے بے ساختہ نکلا، اللہ اکبر، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ مگر جب آنکھوں سے پٹی اتری تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک طرف صحیح سلامت بیٹھے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تابعداری اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فرما برداری بارگاہ الہی میں قبول ہوئی اور اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے سے بچا لیا، اور ان کی جگہ جس جانور کی قربانی ہوئی وہ روایت میں ہے کہ جنت سے لایا گیا ایک مینڈا تھا، یعنی وہ قربانی ہے جسے تا قیامت امت مسلمہ کے لیے عملی نمونہ بنا دیا گیا ہے۔ اس واقعے کا ذکر اللہ پاک نے قرآن مجید میں سورہ الصفات میں اس طرح بیان فرمایا ہے کہ اور ہم نے اس کو پکارا یوں، اے ابراہیم تو نے سچ کر دکھایا خواب، ہم یوں دیتے ہیں بدلہ نیکی کرنے والوں کو، بے شک یہی سرئی جانچنا، اور اس کا بدلہ دیا ہم نے ایک جانور ذبح کر کے۔ یہ تھا وہ عظیم واقعہ جو تمام مسلمان عید الاضحیٰ کو مناتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اس طرح کی مزید واقعات سننے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔